السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے بارے میں کچھ باطل نظریات جو زمانے جاہلیت میں تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا تھا، آج بھی وہ کچھ نظریات ہمارے لوگوں میں پائے جاتے ہیں، خصوصاً دیہاتوں وغیرہ میں۔ اور ان نظریات کا پائے جانے کی وجہ ایک تو کچھ سنی سنائی باتیں ہیں جو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں، پھر کچھ من گھڑت روایات یعنی اپنے پاس سے گھڑی گئی روایات ہیں اور ان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، وہ ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے عقائد جو ہے آج بھی خراب ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک روایت میں آتا ہے کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کے بارے میں بتلائے گا، میں اس سے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اب یہ نسبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، یعنی میں خوشی کا اظہار کروں گا کہ ایک منحوس بہاری مہینہ جو ہے وہ چلا گیا، تو میں بتانے والے کو جو ہے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اسی طرح روایات میں جو ہے من گھڑت روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سفر کا جو آخری بدھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ کو اس میں صحت ملی تھی، تو اس خوشی میں کچھ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، مٹھائی بھی بانٹتے ہیں، شیرینی بھی، حلوہ وغیرہ بنا کر بھی تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری بدھ ہے جو سفر کا، اس میں آپ بیمار ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تھی، یہ بھی باتیں ہیں۔ اسی طرح پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ اہتمام کرو، یہ وظائف کرو گھر میں، اس طرح نماز پڑھو، پہلی رکعت میں یہ پڑھو، رکوع میں یہ پڑھو، دوسری رکعت میں یہ پڑھو، یہ بھی سکھلایا جاتا ہے۔ اور آخری جو بدھ ہوتا ہے چوری وغیرہ بھی بنائی جاتی ہے اس میں۔ اسی طرح سفر کے مہینے کے دوران بھی جو ہے کچھ وظائف بتلائے جاتے ہیں کہ یہ پڑھو، یہ وظیفہ کرو، اور اسی طرح یہ نماز پڑھو، اس میں رکعت میں یہ کچھ پڑھو، تاکہ جو سفر کے مہینے کی جو بھاری پن ہے، جو مصیبتیں اس میں آنے والی ہیں، وہ جو ہے ان سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ تو اس قسم کے نظریات جو ہے زمانے جاہلیت میں پائے جاتے تھے اور آج بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے آ جائے جس میں صاف ستھری بات ہو، تو ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ اب مشہور حدیث مبارکہ ہے جس کی صحت میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک حصے کا مفہوم ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی نحوست نہیں، کوئی بھاری مہینہ یہ نہیں ہے، کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی یہ جو زمانے جاہلیت میں باتیں پائی جاتی تھی یہ سب باطل ہے، ان کا آپ نے رد فرما دیا، تو ایک مسلمان کا پکا تھکا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب سرکار فرما رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، تو پھر ہمارا بھی وہی نظریہ ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، کوئی نیا کام گھر بنانا نہیں شروع کرتے، دکان شروع کرنی نہیں شروع کرتے، کوئی گاڑی لینی ہے نہیں لیتے کہ بھاری مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے۔ اس قسم کے نظریات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ جب بھی انسان کے ذہن میں اس قسم کی بات آئے تو انسان کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ باطل نظریہ میرے دل و دماغ میں ہے، اس کو دور فرما دیں، اس لیے کہ یہ باطل نظریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا رہا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس باطل نظریے کو اپنے عقیدے کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر سے توڑ دے، اس کو نکالے، کیونکہ یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ سفر کے مہینے میں کچھ ایسی بات نہیں ہے، تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے، یہی نظریہ ہونا چاہیے، اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ کوئی شادی کا موقع بن رہا ہے شادی کریں، دکان کھولنے کا موقع بن رہا ہے کھولیں، گھر بنانے کا موقع بن رہا ہے بنائیں، اللہ کا نام لے کر بنائیں، سرکار پر درود شریف پڑھیں، وہ کام کریں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت اس کام میں شامل حال ہوں گی۔ اور ان باطل نظریات کو اپنے اندر سے دور کریں، اپنے دوست احباب کے اندر سے بھی نظریات کو دور کریں کہ جو زمانے جہلیت والے نظریات ہیں ہمارے اندر وہ نظریات ہونا یہ افسوس کی بات ہے۔ ہمارے نظریات، ہمارے عقائد وہی ہونے چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اچھے عقائد نصیب فرمائے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔